السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا ہے۔ ایمان خوبصورت بنتا ہے صفات کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ہم سے سودا کیا ہے کہ تم صرف یہ 7 کام کر لو، 7 جس پر اللہ نے خوشخبری دی ہے کہ آپ جنت الفردوس کے مالک بن جائیں گے۔ عام جنت نہیں، جنت الفردوس۔ کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عام جنت کو کن فیکون سے بنایا اور جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اپنے ہاتھوں سے بنایا، یہ تعبیر ہمیں معلوم نہیں، لیکن ہم اس پر ایمان لائے، متشابہات میں سے۔ تو پھر اس میں جو سب سے بڑی دولت ہے وہ یہ ہے، جنت والے جمعہ اللہ کا دیدار کریں گے، ہم کلام ہوں گے، اس کی محفل میں بیٹھیں گے۔ لیکن جنت الفردوس والے صبح بھی اللہ کا دیدار کریں گے اور شام بھی اللہ کا دیدار کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو جس دن اللہ اپنا دیدار عام کرائے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا راضی ہو؟ کہیں گے یا اللہ بہت راضی۔ تو پھر کہیں گے یا اللہ ہم تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر سکے، تجھے دیکھ کے پتہ چلا ہے کہ آپ کیا ہستی ہیں، ہمیں اجازت دے ہم آپ کو ایک سجدہ کریں جیسے دنیا میں بغیر دیکھے کیا تھا۔ تو اللہ فرمائیں گے قد وضعت عنکم مؤونۃ السجود، میں نے سجدے معاف کر دیے، جو دنیا میں تم نے کر لیے وہی تمہارے لیے کافی ہے۔ اب تم میرے مہمان ہو، میں تمہارا میزبان ہوں۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو مزے کرو، کھاؤ گے پخانا نہیں، پیو گے پیشاب نہیں، اور رات نہیں، دن کا جیسے صبح کا وقت ہوتا ہے یہ وقت ہوگا، اور نہ بیماری، نہ بڑھاپا، نہ دکھ، نہ درد، نہ لڑائی، نہ جھگڑے، نہ تکلیف، اور ہر آنے والا دن نہیں، ہر آنے والا لمحہ خوشیاں بڑھاتا چلا جائے گا، بڑھاتا چلا جائے گا، بڑھاتا چلا جائے گا۔ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ کی زندگی ہے، جو آگ میں گئے ان کے لیے بھی، جو جنت میں گئے ان کے لیے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کے لیے صرف 7 باتیں ہم سے مانگی ہیں۔ اگر تم 7 کام کر لو تو میں تمہارے لیے جنت الفردوس کا سائن کرتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ سورہ مومنون شروع ہو رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری طرف سے خوشخبری دے دو کہ جو لوگ اپنی نمازوں کو توجہ سے پڑھیں گے، اس میں آپ دیکھیں ہم کا لفظ آتا ہے۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم لفروجهم حافظون، تو والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، اور اولئک الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ ہم تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جنت الفردوس میں جانے والا وہ ہے جس میں یہ صفات ہوں گی، بس یہی لوگ جائیں گے، دوسرے نہیں جا سکتے۔ جنت تو سارے مومنین کے لیے ہے، لیکن اگر جنت الفردوس جانا ہے، وی آئی پی کلاس میں جانا ہے، فرسٹ کلاس میں جانا ہے، اور وی آئی پی لانج میں بیٹھنا ہے، تو جو قیامت سے پہلے اور ہماری موت سے لے کر اٹھنے کا جو وقت ہے یہ لاؤنج ہے، اس میں اب لاؤنج میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو فرسٹ کلاس لاؤنج اور ہوتا ہے، اور بزنس اور ہوتا ہے، اکانومی اور ہوتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم بہت اعلیٰ زندگی لینا چاہتے ہو تو یہ چند باتیں ہیں. کیا ہیں؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے کون؟ جو نماز توجہ سے پڑھتے ہیں، نماز شوق سے پڑھتے ہیں اور نماز دھیان سے پڑھتے ہیں. یہ ایک بات ہو. اور کوئی لمبا کام تو نہیں بتایا، 5 نمازیں بتائیں، اس کے سوا اور کسی نماز کا مطالبہ نہیں کیا. ترغیب دی ہے، اشراق پڑھو، تہجد پڑھو، اوابین پڑھو، نوافل پڑھو، سنتیں پڑھو، لیکن مطالبہ صرف 17 رکعات کا ہے. 2 فرض صبح، 4 فرض ظہر، 4 فرض عصر، 3 فرض مغرب اور 4 فرض عشاء. یہ مل کے 17 رکعات بنتی ہیں، جس کے ادا کرنے پر آپ کامیاب ہیں اور نہ ادا کرنے پر پکڑ ہے. باقی سارے نوافل تہجد چھوڑ دے، اس پر حساب کوئی نہیں. تو پہلی صفت ہے جنہوں نے اپنی نمازوں کو دھیان سے پڑھا. دوسری ہے والذین هم للزکاة فاعلون، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اللہ کو سخی سے پیار ہے، بخیل سے اللہ تعالیٰ کبھی پیار نہیں کرتا، چاہے وہ الٹا لٹک کے عبادت کرے، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے عبادت کرے. اللہ پاک کو سخی سے پیار ہے. اور میرے نبی کا فرمان ہے سخی اللہ کے قریب ہے، سخی جنت کے قریب ہے، سخی جہنم سے دور ہے، اور سخی سے اللہ راضی ہے. اور بخیل آدمی اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، جہنم کے قریب ہے اور اللہ اس سے ناراض ہے. اور پھر اللہ نے سخاوت کی کیا حد رکھی ہے؟ 2.5%. اگر آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہے، 2,500 اس میں سے نکال کے کسی غریب کو دے دیں تو آپ بھی سخیوں میں آ گئے. باقی سخاوت کی کوئی حد نہیں، جتنا دیتے چلے جائیں وہ کم ہے. آپ کے پاس 1 کروڑ روپے ہے تو 2.5 لاکھ دے دیں، 1 کروڑ سے 2.5 لاکھ نکل جائے پتہ ہی نہیں چلتا، اور 1 لاکھ سے 2,500 نکل جائے تو پتہ ہی نہیں چلتا. 2.5 لاکھ کروڑ میں سے، 2,500 لاکھ میں سے. اور ہمارے لیے ہے جو ذمہ دارہ پیشے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے لیے ہے 5%. کہ اگر میرے چاول 100 من ہوئے ہیں تو اس میں 5 من غریب کا حصہ ہے. میری 100 من گندم ہوئی ہے، اس میں 5 من غریب کا حصہ ہے. میری کپاس 100 من ہوئی ہے، اس میں 5 من غریب کا حصہ ہے. تو دوسری صفت اللہ نے بتائی والذین هم للزکاة فاعلون. تیسری بتائی والذین هم عن اللغو معرضون، جو اپنا وقت ضائع نہیں کرتے فضول باتوں میں، فضول چیزوں میں، اور اپنے ٹائم کی قدر جانتے ہیں، اپنے ٹائم کو قیمتی بناتے ہیں. ہمارا الٹا چل گیا ہے حساب. راتوں کو سب جاگتے ہیں، دن میں سوتے ہیں، رات کی نیند کو صبح کی نیند پورا نہیں کر سکتے. اور اللہ تعالیٰ نے برکت صبح کے وقت میں رکھی ہے. اتنے یورپی ملک ہیں وہ سب 9-10 بجے سو جاتے ہیں اور 5 بجے اٹھے ہوتے ہیں. اور ہمارے شہروں میں طبقات سارے، بلکہ اب دیہاتوں میں جہاں بجلی ہے اور رات 2 بجے 3 بجے تک جاگ رہے ہوتے ہیں، اور پھر صبح ایسا سوتے ہیں 12 بجے اٹھتے ہیں. ان کے کام میں کیسے برکت ہوگی؟ تو تیسری بات ہے والذین هم عن اللغو معرضون، جس کام میں نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے اس میں لگے ہوئے ہیں. اللہ ٹائم قیمتی چیز ایسے قیمتی بناؤ. 3 ہوگی. چوتھی ہے والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. جو زنا نہیں کرتے، جو شادی کرتے ہیں، جو زنا نہیں کرتے، جو شادی کرتے ہیں. ہمارا کلچر، ہماری تہذیب، ہمارا دین ہمیں شادی کا ریلیشن تو بتاتا ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا ریلیشن نہیں بتاتا. یہ انسانیت پر بہت بڑا داغ ہے، اس کے ماتھے کا دھبہ ہے کہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ. یہ ہمیں یورپ سے ملا. ہماری تو تہذیب تھی کہ ہم اپنی بیٹی کو خود ڈولی میں بٹھاتے تھے اور سسرال کے حوالے کرتے تھے، اور وہ اسے عزت سے لے جاتے تھے اور اپنے گھر میں اس کو عزت سے رکھتے تھے. جہاں اس کی ڈولی اترتی تھی وہیں سے اس کا جنازہ نکلتا تھا.
تو لیکن چل میری گزارش ہے میرے عزیزو بچوں، شادی کرو، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ، یہ تمہارے لیے تباہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں سوائے شادی کے، عورت ہو یا مرد ہو، وہ کسی سے ریلیشن قائم نہیں کرتے۔ کوئی لڑکی کسی لڑکے سے، کوئی لڑکا کسی لڑکی سے شادی کے بغیر تعلق نہیں بناتا، یعنی زنا نہیں کرتے۔ تو یہ ایک بہت بڑا وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے جس میں زنا پھیل جاتا ہے، معاشرہ برباد ہو جاتا ہے جس میں زنا پھیل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اور جو اس سے آگے بڑھتا ہے یعنی زنا کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے پھر وہ جان لے کہ اس نے حدود کو کراس کر لیا ہے۔ تو خاشعون مورد، فاعلون نماز، زکوٰۃ، فضول چیزوں سے بچنا اور زنا سے بچنا، اور والذین هم بشہادتہم قائمون، اور جو والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو اپنے وعدے کو نبھاتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، اولئک الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث بنے گے۔ وارث بننے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی ان سے چھین نہیں سکے گا، کوئی ان سے لے نہیں سکے گا۔ میری وراثت میں اللہ نے دے، تو وارث ہے، جیسے ہم اپنے باپ کے وارث بنے، ہمارے بیٹے ہمارے وارث بنیں گے۔ تو یرثون کا لفظ فرمائے، یدخلون نہیں کہا کہ یہ جنت میں داخل ہوں، یہ لفون میں تسلی ہے کہ میرے بندو تسلی رکھو، تم سے کوئی چھین نہیں سکتا، تم سے کوئی لے نہیں سکتا۔ یہ صرف 7 باتیں۔ خاشعون، نماز کو پڑھو دھیان کے ساتھ، زکوٰۃ کو ادا کرو 2.5%، والذین هم للزکاة فاعلون، والذین هم عن اللغو معرضون، اپنے آپ کو فضول کاموں سے بچاؤ، قیمتی وقت ہے، قیمتی زندگی ہے، کسی اچھے کام میں لگاؤ۔ والذین هم لفروجہم حافظون، جو زنا نہیں کرتے اور اپنے آپ کو پاک دامن رکھتے ہیں۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو وعدے نبھاتے ہیں اور بددیانتی نہیں کرتے۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، نماز کو 2 دفعہ کہا تو اس سے معلوم ہوا کہ باتیں صرف 6 ہیں۔ نماز عبادات میں سب سے بڑی بندگی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 دفعہ کہا، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو نماز میں سستی نہیں کرتے اور اس سے بروقت پڑھتے ہیں اور مسجد میں پڑھتے ہیں، باجماعت پڑھتے ہیں، سوائے عذر کے گھر میں پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ 7 باتوں میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جنت الفردوس مجھ سے خرید لو۔ تو کوئی مہنگا سودا نہیں ہے ایسا، ساری چیزیں ہماری ذات سے متعلق۔ ہم اپنی ذات میں نماز کو دھیان سے پڑھیں، ہم زکوٰۃ کو ادا کریں، ہم فضول ٹائم ضائع نہ کریں، ہم پاک دامن رہیں، اور اپنی امانت میں خیانت نہ کریں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا اور ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ اور پھر دوبارہ فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی وقت پر پڑھتے ہیں، ٹالتے نہیں ہیں۔ اولئک الذین یرثون الفردوس، یہی ہیں وہ لوگ جو جنت الفردوس کے وارث کا مطلب ہے تم سے کوئی چھین نہیں سکے گا، ہم فیہا خالدون، یہ لوگ ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اگر ان صفات میں کمی ہے اور ایمان ہے تو نیچے والی جنت تو مل جائے گی، وی آئی پی جنت نہیں ملے گی، جس سے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، کن فیکون سے نہیں بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اور اس میں ایک، ویسے تو ساری جنت میں نہریں ہیں، چشمے ہیں، دریا ہیں، لیکن یہ چشمہ ہے جو صرف ایک دریا ہے جو صرف جنت الفردوس میں بہتا ہے، وَمِزَاجُهُم مِّن تَسْنِيمٍ،
یشرب بها المقربون، باقی ساری جنت والوں کو تسنیم چشمے کی چند بوندیں ان کے گلاس میں ڈالی جائیں گی، ان کی سراہی میں ڈالی جائیں گی اور وہ پیئیں گے، اور جنت الفردوس والے خالص اس کو پیئیں گے تسنیم السنام سے، اونٹ کی کوہان جیسے ایسے ہوتی ہے اس طرح۔ تو وہ چشمہ جب بہتا ہے تو زمین پہ نہیں بہتا، یہاں بہتا ہے، نیچے بھی نہیں زیادہ اوپر بھی نہیں، یہاں بہتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو وہ جب جنت الفردوس والے طلب کریں گے تو اس طرح نیچے وہ آئے گا، ان کے جام میں ڈالے گا، سراہی میں ڈالے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کا مزہ دے گا۔ ایسے ہی سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ نے 3 درجے فرمائے ہیں، اس میں جنت الفردوس والا درجہ ہے کہ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ خود انہیں شراب طہور پلائے گا۔ تو میرے بھائی بہنوں، میرے بچوں بچیوں، اللہ کے واسطے قرآن پڑھو، قرآن سے جڑو۔ علماء سے کہتا ہوں قرآن بیان کرو، قرآن بیان کرو، قرآن بیان کرو، اپنے نبی کی سیرت بیان کرو، سیرت بیان کرو، سیرت بیان کرو۔ اتنی کتابیں جو چھپی ہوئی ہیں، جو جس کی کوئی سند ہی کوئی نہیں، اس کو پڑھائے جا رہے ہیں، بھولے جا رہے ہیں۔ قرآن سے امت کٹ گئی، حدیث سے، سیرت سے کٹ گئی، تم اندھے ہو گئے۔ میں چند دن پہلے سن رہا تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اوپر جا کر اسرائیل سے اپنے مرید کی روح کو پکڑ کے کھینچ لیا اور واپس لے کے زندہ کر دیا۔ تو تمہیں اللہ کا واسطہ ایسی خرافات سے بچو، ایسی لغویات سے بچو۔ یہ وہ واقعات ہیں جن کی کوئی سند نہیں، کوئی دلیل نہیں۔ تو اللہ کے واسطے قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، چونکہ یہ وہ چیز ہے لا ریب فی، ہر کتاب میں شک ہو سکتا ہے، یہ کیا ہے؟ لا ریب فی۔ یہ دعویٰ صرف قرآن کا ہے کہ میری کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اس کو تم پڑھو گے تو تمہاری دنیا بھی آخرت سنورے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن سے جوڑے، سیرت پاک سے جوڑے، حدیث سے جوڑے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میں میرے بچوں بچیوں، میں اس کا دوبارہ سمرائز کرتا ہوں۔ نماز میں خشوع ہو، زکوٰۃ ادا کریں، اور فضول کاموں سے بچیں، زنا سے بچیں، اور امانت ادا کریں، اور وعدہ نبھائیں، اور نماز کی حفاظت کریں۔ اس پر اللہ کہتا ہے بس یہی لوگ جنت الفردوس۔ جس نے مجھے آپ کو بنایا ہے، پھر وہ ہمیں موت دیتا ہے، اس کائنات کو موت دینے والا ہے۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت، آسمان کی موت، اذا السماء انفطرت، اذا الشمس طلعت، سورج کی موت، واذا النجوم انکدرت، ستاروں کی موت، واذا العشار عطلت، جانوروں کی موت، واذا الجبال سیرت، پہاڑوں کی موت، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، پالتی جانوروں کی موت، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جنگل جنت کے جانوروں کی موت۔ جب قرآن بولتا ہے نا قیامت کو، تو اس کا لہجہ ہیبت ناک ہو جاتا ہے، جیسے بھی میرے لہجے میں زور چل رہا ہے۔ جب قرآن قیامت کو بولتا ہے تو اس کے لہجے میں بپھرا ہوا لہجہ ہے، اور ایک طاقتور آواز ہے جو دلوں کو ہلا دیتی ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، قیامت، واخرجت الارض اثقالها، قیامت، وقال الانسان ما لها، قیامت، القارعة ما القارعة وما ادراك ما القارعة، قیامت، الحاقة ما الحاقة وما ادراك ما الحاقة، قیامت، وما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين، قیامت، اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا القبور سئلت باي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء فطرت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة ازلفت، قیامت، اللہ کی قسم ہر لفظ دھماکہ ہے، ایٹمی دھماکے سے بڑھ کے دھماکے کی طرح دل دماغ پہ لگتا ہے۔ کاش تم تھوڑا سا قرآن بھی سمجھتے۔ ہے
आसमान फटा, जमीन फटी, तारे टूटे, सूरज बेनूर, चांद पुरजे पुरजे, समंदरों ने आज मर रहे हैं पर संभालने वाला कोई नहीं, आज मर रही हैं पर रोने वाला कोई नहीं है। क्या खौफनाक अल्लाह ताला ने मंजर पेश किया है क़यामत का। ऐसा ही दिन होगा जैसे आज दिन चढ़ा है, होगा जुमा। परिंदे निकले होंगे दाना चुगने, मजदूर निकला होगा मजदूरी करने, स्टूडेंट निकला होगा लाहौर यूनिवर्सिटी जाने, ताजर भागे होंगे दुकान पे जाने को, जमींदार भागा होगा खेत के लिए, परिंदे निकले होंगे दाना चुगने के लिए, बादशाहों के ताज सज रहे होंगे, दरबार मुज़य्यन हो रहे होंगे दरबार लगने के लिए, इलेक्शन चल रहे होंगे, लड़ाइयाँ चल रही होंगी, झगड़े चल रहे होंगे, घर में औरत, मेरे नबी की ताबीर, मेरे नबी का फरमान, यूं औरत रोटी खाप रही होगी और यहाँ लाएगी कि एकदम क़यामत का धमाका होगा और रोटी वहीं गिर जाएगी। बच्चे को लिए माँ के हाथ में नवाला है और ये यहाँ आया, मेरे रब की कसम ये यूं गिरेगा, अंदर नहीं जाएगा, वो बच्चा पीछे जाएगा, किधर जाएगा, बूढ़े माँ को उठा के ले जा रहा है, धमाका, माँ वो गई, बेटा वो गया, बीवी वो गई, खामिद हो गया, ये दुकान पड़ी है, किधर गया। यहाँ तक मेरे नबी ने बताया, मैं तुम्हें कि दुकानदार यूं कैंची डाल रहा होगा कपड़े को, तुम्हें हदीस पाक सुना रहा हूं, और ग्राहक जेब से निकाल के पैसे गिन रहा होगा देने को, ये कैंची यहाँ यूं नहीं होगी और पैसा यूं नहीं होगा, कपड़ा इधर गिरेगा, कैंची इधर गिरेगी, कुदाल इधर गिरेगी, मजदूर इधर गिरेगा, जमींदार का बीज की मुट्ठी ऐसे ही ढीली होकर बीज नीचे ढेर हो जाएगा, समंदर में आग भड़केगी और परिंदे, सूरज, चांद, सितारे, सैयारे आज भाग रहे हैं, लेकिन कुछ जगह नहीं मिल गई, इधर भाग रहे हैं मौत, इधर भाग रहे हैं मौत, इधर भाग रहे हैं मौत, सबको मौत दे के इब्लीस पर जब इजराइल हाथ डालेगा तो एक होता लगाएगा और दूसरे किनारे जाने के लिए आगे इजराइल, पर उधर से होता लगाएगा उधर जाने के लिए आगे इजराइल, कहेगा क्या करोगे, कहा तेरा टाइम पूरा हो गया, किधर ले जाओगे, कहला उम्मे कल है, तेरी माँ के पास ले जाऊंगा, जहन्नम की भड़कती हुई आग है, फिर कायनात मर जाएगी। तो ये मजे का जहान नहीं है, ये काम करने का जहान है। इसके लिए अल्लाह ने आगे जिंदगी बहुत खूबसूरत बना के रखी है, इसलिए कह रहा हूं कुरान पढ़ो, अपने नबी की जिंदगी पढ़ो, अपने नबी की जिंदगी पढ़ो, अपने नबी की जिंदगी पढ़ो, तुम्हें पता चले जिंदगी किस चीज का नाम, नाचने गाने का नाम जिंदगी है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नाम जिंदगी है, और पैसे को ढेर लगा देने का नाम जिंदगी है। या जिस खालिक ने पैदा किया है वो क्या चाहता है, उसने क्या तरीका बताया है। हाँ, पहले आसमान पे मौत, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां आसमानों पे मौत, फिर अल्लाह का हाल अल्लाह को पता है, अल्लाह पूछेगा मलकुल मौत से कौन बाकी है, अल्लाह तो सारा देख रहे कौन बाकी, मलकुल मौत कहेगा अर्श के 4 फरिश्ते और मेरे 3 साथी और मैं 4, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे फल्यमत जिब्रील व मीकाईल, जिब्रील व मीकाईल को मौत दे लो, तो अल्लाह का अर्श हाथ जोड़ेगा, या अल्लाह इनको आप कुछ ना कहें, ये तो आपके सबसे पुराने खादिम, मेरा अल्लाह कहेगा उसकर फकत ततल मौत अला मन कान तहत अर्शी, खामोश हो जाओ, मेरे अर्श के नीचे सबके लिए मौत है। हाँ, अजल ही ने छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सफाते बिहारा, हर एक लेके क्या क्या न हसरत से धारा, पड़ा रह गया सब यूं ही था सारा, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है, यही तुझको दुम है, बहू सबसे आला, वो जीनत निराली, वो फैशन निराला, जिया करता है क्या यही मरने वाला, तुझे हुस्न जाहिर ने धोखे में डाला, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है, तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया,
بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل سخایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تو حرص و ہوس کو چھوڑ بیاں بت دیس بدیس پھرے بارا، قذاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا، کیا گدیا بھینسا بیر شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول بوت مدر، کیا ہے دعاور اندارا، سب تھوت پلا رہ جائے گا جب لال چلے دا بنجارا۔ ہاں، عزت یہ نہیں ہے کہ تمہارے آگے کسی کلاشنکوف والے چل رہے ہوں، لعنت ہے اس سوچ پر، لعنت ہے اللہ کی، اللہ کے فرشتوں کی، زمین آسمان کی، جو ان چیزوں میں اپنی عزت ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، جو اندھیرے میں اجالے ڈھونڈ رہے ہیں، جو زہر میں تریاق ڈھونڈ رہے ہیں، جو ذلتوں میں عزت تلاش کر لیں، جو پستیوں میں بلندیاں تلاش کر لیں، عزتیں ملیں گی در مصطفیٰ سے، بلندیاں ملیں گی در مصطفیٰ سے، محبتیں ملیں گی در مصطفیٰ سے، ہیبت جلال ملے گا در مصطفیٰ سے۔ اللہ میرے اقبال کی خبر روشن کرے۔ میں نے اردو، عربی، فارسی، انگریزی میں ایسا شعر نہیں دیکھا کہ محمد سے وفاتوں نے کہ ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ ہاں، جبرائیل مرا، میکائیل مرا، پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ کہے گا عرش کے فرشتے، اسرافیل اور میں۔ اللہ کہے گا فَلْيَمُتْ حَمَلَةُ الْعَرْشِ، عرش کے فرشتوں کو موت دے دو۔ پھر اللہ پوچھے گا کون باقی؟ کہے گا اسرافیل اور میں۔ کہے گا فَلْيَمُتْ اسرافیل، نکال لو اس کی جان۔ اسرافیل کے ہاتھ میں سور ہے جو پھونک رہا ہے، تو جب وہ گرے گا تو سور اس کے ہاتھوں سے نکل کر اڑتا ہوا ایسے جا کر اللہ کے عرش کے ساتھ ٹک جائے گا، اور اسرافیل میت، مٹی کا ڈھیر۔ پھر اللہ پوچھے گا کون باقی؟ اور اسرائیل دی باری آئے اور یہ ٹنگیں ہو رہی ہیں، سانو تو مارے تو ہیں، آپ بھی مرنے، تو مارنے والا تو اللہ ہی ہے، وہ تو بیچارہ نوکر ہی ہے۔ وہ کانپے گا کون باقی؟ کہ یا اللہ اب تو اوپر تو باقی، نیچے تیرا غلام باقی۔ تو لگے گا مت فَإِنَّكَ خَلْقٌ مِّن خَلْقِي، مریا تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ تو اسرائیل چیخ مارے گا۔ زمین آسمان تو پھٹ چکے تھے نا، اگر زمین آسمان سلامت ہوتے تو اسرائیل کی چیخ سے ساتوں آسمان زمین پھٹ جاتے، ایسی چیخ مارے۔ اس کے بعد سنو، میرا اللہ کہے گا من کان لی شریکن فلیأتہ، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ۔ دوبارہ، من کان لی شریکن فلیأتہ، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ۔ پھر تیسری دفعہ، من کان لی شریکن فلیأتہ، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ۔ کون ہے؟ پھر اللہ زمین آسمان کو جھٹکا دے کر کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں۔ پھر دوسرا جھٹکا دے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام مومن۔ پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا البہیمن العزیز الجبار المتکبر، میں ہوں متکبر۔ این الملوک، کدھر ہے بادشاہ؟ این الجبارون، کہاں گئے ظالم؟ این المتکبرون، کہاں گئے اڑی مار کے چلنے والے؟ کہاں گئے فرعون؟ کہاں گئے قارون، حامان، شداد؟ کہاں گئے ظلم ڈھانے والے؟ لمن الملک اليوم، آج کون بادشاہ ہے؟ کوئی ہوگا ہی نہیں جو جواب دے، تو اللہ خود ہی کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے۔ انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها، میں ہی تھا دنیا بنانے والا، میں نے ہی مٹا دیا، میں ہی دوبارہ زندہ کروں گا۔ ہم آزاد نہیں ہیں، ہمارے پیچھے پورا نظام ہے۔ یوں آنکھ اٹھتی ہے، اللہ کی قسم، ہائے میرا لگا تھا میں دیکھ رہا ہوں یعلم خائنۃ الاعین، تیری آنکھ بے حیا ہوئی، میں نے دیکھ لیا ہے،
میں نے دیکھ لیا ہے. یعلم خائنۃ الاعین، تیری نظر گلاسز کے پیچھے بے حیا ہو کے اٹھی ہے، کسی کو نہیں پتا. عرشوں پہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، ایک دن تیرے سامنے کرے گا. یہ تیری غلط آنکھ ہے، یہ تیری غلط نیت ہے. وما تخفی الصدور، یہ تیرے دن کا کام، یہ تیری رات کا کام. اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ یہ ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. پڑھ، تیری فائل تیرے گردن میں ہے. یوں اللہ کھلی کتاب کی طرح کھول دے گا، روشن کر دے گا، دکھا دے گا. ہاں، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. یہ کون سی کتاب ہے جس نے ہر چیز میں نوٹ کر دی؟ کدھر جاؤں، کدھر بھاگوں؟ بھاگ نہیں سکتے. ہاں، میرے نبی سے اما عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ ہمیں یاد رکھیں گے؟ ہاں یاد رکھو. ایک وقت ایسا، تین وقت ایسے آئیں گے، اس میں سے ایک بتانے لگا کہ جب کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. اپنے بارے میں نہیں فرما رہا ہے، آپ نے تو پہلے کہہ دیا میں اپنی امت کو ہر حال میں یاد کروں گا. جتنی دنیا کھڑی ہے، علماء، صوفیاء، شہداء، رابعہ بصری جیسی، جنید بغدادی جیسے، جب اللہ اعلان کرے گا طارق جمیل کو بلایا جائے حساب دینے کے لیے، یہ وہ لمحہ ہے. یہاں طارق شاہ ہو یا طارق جمیل ہو یا عبد الرؤف ہو، یہ کسی کو یاد نہیں کریں گے. کہیں گے یا لیت امی لم تلدنی، ہائے کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا. اور موت اگر ہوتی تو یہ مر جاتے دہشت سے. پھر اس کو لایا جائے گا اور فرشتے اللہ کے ترازو لٹک رہا ہوگا، پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ کہیں گے یا ابن آدم آتیتک خولتک وانہمت علیک ماذا صنعت فیہا. طارق جمیل، تجھے زندگی دی، تجھے بہت کچھ دیا، آج کیا لایا ہے مجھے دکھا، سامنے لا کیا ہے. بلاؤ عبد الرحمن آ جائے، زینب آ جائے، سکینہ آ جائے، اسماء آ جائے، خدیجہ آ جائے. ایسے نام پکارے جائیں گے، اور جس کا نام پکارا جائے گا وہ کہیں کاش میں مر جاتی، کاش میں مر جاتا، ہے میری ماں نے جانا نہ ہوتا. حالانکہ جنتی ہے، پر دہشت ایسی طاری ہو، خوف ایسا طاری ہوگا، جہنمی کا کیا حال ہوگا. تو کہیں گے لاؤ اس کے اعمال تولو. اگر اس کی نیکیاں گھٹ رہی اور یوں ہو گیا الٹے ہاتھ کا یوں سیدھا، ادھر اچھا ادھر برا، یوں ہوں گے. تصبر گلان ہوگا ان فلان ابن فلان قد خفت موازینہ والشقی شقاء لا یاسر بعدہ ابدا. فلان فلان کا بیٹا، فلان فلان کی بیٹی، آج اس کی قسمت ہر گئی، آج اس کی قسمت ہر گئی، آج اس کی نیکیاں کٹ گئیں اور یہ ناکام ہو گیا، یہ ناکام ہو گئی، اب کبھی کامیاب نہ ہوگا نہ ہوگی. اللہ پولیس سے فرمائے گا خذوہ، ہتھکڑی ڈال لو، پکڑو. ہماری پولیس یہاں سے پکڑتی، یہاں ہتھکڑی ڈالتی ہے. اللہ کے پولیس ایک فرشتہ آگے بڑھے گا، اگر وہ مرد ہے وہ یہ دیکھو یہاں ہاتھ ڈالے گا، یہاں سے پکڑے گا، یہاں اور یوں کرے گا ایسے، اس کا سارا جبرا نکل کے یوں چلا جائے گا کشتی کی طرح، اور ایسے رول ہوتا ہوا وہ گرے گا دور اور کھڑا کر کہے گا رحم کرو، رحم کرو، رحم کرو. وہ کہے گا رحمان نے رحم نہیں کیا، میں کیا کر سکتا ہوں. کہے گا رب ارجعون، کہ اللہ واپس چلا جاؤں لاہور، نیک بن کے آ جاؤں. کلا، بکواس مت کر، زندگی دی تھی جس میں تم نیک بن سکتے تھے. اگر وہ عورت ہے تو اس کے منہ میں ہار نہیں ڈالنا،
میں ہٹنے لگا، اس کو سر کے بالوں سے پکڑے گا فرشتہ اور یوں ایک جھٹکا دے گا، ویسے کلابازیاں کھاتی ہوئی گرے گی اور اٹھ کر کہے گی رحم کرو رحم کرو۔ وہ کہے گا رحمان نے رحم نہیں کیا، میں کیسے کروں؟ یہ اتنا پکڑ ہے اور باقی آگے خوفناک کیا جھٹکے ہیں۔ جبریل آئے، یا رسول اللہ آپ ڈرے ہوئے، آپ نے کہا جبریل کیا بات ڈرے ڈرے ہو کہ یا رسول اللہ اللہ نے جہنم کو بھڑکایا ہے، میں تو ڈر کے آپ کے پاس آ گیا۔ تو کہنے کہ کوئی بتاؤ تو صحیح، تو وہ کچھ بتاتے بتاتے آخر میں چپ ہوئے، میں سارا نہیں بتاتا، آخر میں چپ ہوئے۔ تو آپ نے کہا چپ ہو گئے ہو؟ کہا آپ سے شرم آ رہی ہے۔ کہا کیوں؟ بولو۔ کہا جہنم کے 7 حصے ہیں، سب سے اوپر والے حصے کا نام جہنم، نیچے حطمہ، پھر لظہ، پھر سعیر، پھر سقر، پھر جہیم، پھر حاویہ۔ نیچے وہ ہوں گے جنہوں نے کبھی نہیں نکلنا، اور جہنم میں آپ کی امت کے مرد عورت جو بڑے گناہ کرتے کرتے مر گئے اور توبہ نہ کی، وہ جائیں گے جہنم میں۔ تو میرے نبی بے ہوش ہو کے گر گئے، کھش کھا کے گر گئے، کیونکہ آپ نے تو جہنم آنکھوں سے دکھی ہوگی، میں تو دونوں ویک کے نہیں دس رہا، سن کے دس رہا، پڑھ کے دس رہا، میرے نبی نے تو آنکھوں سے دیکھا ہے اس بلا کو، تب بے ہوش ہو کے گر گئے۔ جن راہوں پہ ہم چل پڑے ہیں یہ اندھیر نگری کی راہیں ہیں، یہ اندیکھی منزلوں کی راہیں ہیں، یہ مر مٹ جانے کی راہیں ہیں، ان پہ چل کر کوئی قوم کبھی عزت نہیں پا سکی۔ تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ ارے اپنے اقبال کو ہی پڑھ لیتے رہے۔ نبوت کے 14ویں برس محرم کا مہینہ داخل ہوا تو ہجرت کی اجازت ہوتی، تو صحابہ نے اکا دکا مال اہل نکلنا شروع کیا۔ تو جب ایک اچھی تعداد نکل گئی تو پھر قریش کو فکر ہوا کہ یہ وہاں جمع ہو رہے ہیں، تو انہوں نے مشورہ کیا کہ کچھ کرنا چاہیے۔ تو شیطان بھی انسانی شکل میں آ گیا اور مشورے ہو رہے ہیں اس کو قید کر دو، تو وہ شیطان اس کو کاٹ دیتا، قید کرو گے تو اس کی قوم ہے، قبیلہ ہے، چھڑا لیں گے، کہ اس کو مکہ بدر کر دو، مکہ سے نکال دو، کہ مکہ سے نکالو گے جس جگہ جائے گا وہاں اس کی قوت کٹھی ہو جائے گی، پھر تمہارے خلاف ہو جائیں گے۔ ابو جہل نے کہا ہر قبیلے کا ایک آدمی لو اور اس کے گھر کا گھیرا ڈالو اور جب نکلے اسے قتل کر دو، یہ ابو جہل نے۔ تو شیطان نے کہا یہ ہے اصل رائے، کیونکہ سارے قبائل کا تو وہ بنو ہاشم مقابلہ نہیں کر سکیں گے، تو لہذا دیت پہ خود بخود بات ختم ہو جائے گی۔ تو جبریل نے آ کر یہ بات اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتائی اور فرمایا کہ اب آپ نکلیں۔ یہ دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ چلایا ہے، اتنے بڑی محبوب ہستی کو بھی اس کا پابند بنایا۔ براق تو اظہار قدرت تھا، اظہار ہیبت، طاقت، اس نے ایک پل میں اٹھا کے اور بیت المقدس پہنچا دیا، وہاں سے آگے براق بھی نہیں گیا، کن فیکون کے ساتھ ہی گئے۔ تو اب ذوف کا دور ہے، معجزہ نہیں ظاہر ہوا کہ جبریل آئیں اور اٹھا کے مدینے اتار دیں یا براق پہ بٹھائیں اور جا کے مدینے اتار دیں، معجزہ نہیں ہوا، کیونکہ امت کو سبق دینا ہے کہ جب ہم پہ زوال ہوگا پھر کیا کرنا ہے، طاقت میں ہوں گے پھر کیا کرنا ہے، قوت میں ہوں گے پھر کیا کرنا ہے، اجتماع قلوب ہوگا تو پھر کیا کرنا ہے، انتشار ہوگا تو پھر کیا کرنا ہے۔ تو آپ 26 صفر
ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لائے۔ محرم گزر گئے، 26 سفر تھا، اور کہا کہ ہجرت کا امر آ چکا ہے۔ دوپہر تھی شدید۔ ابوبکر رہتے تھے، یہ جو بڑا ہوٹل نہیں بنا، بڑا ہوٹل لمبا چوڑا، اس کے پیچھے جو محلہ تھا یہاں تھا ابوبکر۔ وہ جب یہ سب کچھ نہیں تھا تو اس وقت مکے کے دوستوں نے بتایا بھئی یہاں صدیق کا گھر تھا، یہاں اللہ کے نبی کا، حضرت خدیجہ کا سر بتایا تھا۔ ادھر رات کو یہ سارے لوگ اکٹھے ہوئے اور انہیں گھر کا گھیرا ڈال لیا۔ گرمیاں تھیں، ستمبر کا مہینہ تھا، تو آپ نے حضرت علی کو اپنی جگہ لٹایا باہر، چادر اوپر لے کے لیٹ گئے۔ آپ ان کو بیچ میں سے چیر کے نکل گئے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ تو شیطان نے شور مچایا، نکل گیا نکل گیا نکل گیا۔ ایک لمحے کے لیے وہ اندھے ہو گئے، پھر ایسے دیکھا تو وہ سویا ہوا ہے، سویا ہوا ہے۔ ایسے ہی کسی نے آواز لگائی، اور کمبخت ایمان سے خالی تھے، اور معاشرت اس وقت بھی ایسی تھی کہ گھر گھس کے قتل نہیں کرتے تھے۔ یہ ان کے اصول تھے کہ کسی کو گھر کے اندر جا کے قتل نہیں کرنا، کہ عورتیں خوف زدہ نہ ہوں، بچے خوف زدہ نہ ہوں۔ انتظار کرتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت علی اٹھے۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پتھر مارو، دیکھو کیا کرتا ہے، شاید کپڑا ہٹائے چہرے سے، کو پتھر مارے۔ تو حضرت علی کو پتھر ہے کہ ہائے کرے، ہائے، لیکن چہرہ سے کپڑا نہیں ہٹایا۔ صبح ہوئی تو اٹھے تو انہوں نے پکڑ کے پٹائی شروع کر دی۔ کدھر ہے محمد کا؟ مجھے کیا خبر، تم باہر تھے میں اندر تھا، مجھے کیا خبر؟ تو پھر وہ کہنے لگے ہمیں شک تو رات کو ہی پڑ گیا تھا، اس لیے کہ اسے جتنے بھی پتھر پڑتے تھے کبھی ہائے نہیں کرتا تھا، اور تیری جو ہائے ہائے تھی نا، وہ رات کو شک میں پڑ گئے تھے کہ یہ وہ نہیں ہے، لیکن بس ہم دھوکہ کھا گئے۔ تو آپ وہاں سے نکلے تو یہ 27 کی رات تھی، 27 صفر، اور ستمبر کا مہینہ تھا، تو 622 عیسوی تھی۔ تو ادھر ہے مدینہ اور ادھر ہے جبل سور۔ تو ابوبکر نے عرض کی میں نے ایک غار ڈھونڈ رکھا ہے، پہلے وہاں چلتے ہیں، تو جب ہماری تلاش ذرا رک جائے گی پھر ہم نکلیں گے۔ تو اللہ کے نبی پنجوں کے بل چل رہے تھے، پنجوں کے بل۔ پنجوں کے بل اس لیے چل رہے تھے کہ پاؤں کا نشان دیکھ کر کھوجی پیچھے نہ پہنچ۔ یہ ایک علم تھا جو اب مٹ گیا ہے، چونکہ سڑکیں پکی ہو گئیں تو چوہر کا نشان ختم ہو جاتا ہے۔ جب سڑکیں کچی ہوتی تھیں تو اس کے قدموں کو کھوجی پہچانتا ہوا چلتا 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 اس کے گھر پہنچ جاتا، چاہے وہ 100 میل ہوتا تھا۔ تو یہ کوئی مکہ سے غار سور 3 میل، تو آپ ایسے جا رہے تھے۔ ابوبکر کبھی آپ کے آگے چلتے، کبھی پیچھے چلتے، کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے۔ تو آپ نے پوچھا یہ کیا کرتے؟ کبھی آگے کبھی پیچھے۔ تو کہنے لگے اخاف الرصد فامشی امامک، اخاف الطلب فامشی خلفک۔ جب مجھے یہ خیال آتا ہے کہ کوئی آگے چھپا ہوا حملہ آور، حملہ نہ کر دے دشمن، تو میں آگے ہو جاتا ہوں۔ جب مجھے خیال آتا ہے پیچھے سے کوئی پہنچ نہ جائے تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں، اس طرح۔ تو آپ نے بہت شکریہ ادا کیا ان کا۔ جب پہاڑ پہ چڑھنے کا وقت آیا تو آپ کی انگلیاں زخمی ہو گئی تھیں ایسے چلتے چلتے۔ کس قدر نبی اسباب کی رعایت کر رہے ہیں، اسباب کی رعایت کتنی ضروری ہے۔ تو ابوبکر نے آپ کو کندھے پہ بٹھایا اپنی کمر پہ، اور غار جبل سور ایسے سیدھا پہاڑ ایسے، میری آج تک ہمت نہیں ہوئی چڑھنے کی، حالانکہ کتنے سالوں سے اللہ لے جا رہا۔ تو آپ کو اپنے کمر پہ بٹھا کے اوپر پورا پہاڑ اوپر چڑھے،
پھر آپ کو باہر کھڑا کر دے گا، آپ اندر نہیں جائیں گے۔ خود اندر گئے، ایسے اس کو ٹٹول کے جتنے سوراخ تھے پتھروں سے بند کر دے، سوراخ باقی بچ گئے تو اپنی پگڑی اتاری، پھاڑ کے سوراخ بند، پھر سوراخ باقی تھے، کرتا اتارا اور پھاڑ کے سوراخ بند کیے، ایک باقی رہ گیا جس میں وہ سانپ تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ سانپ جو ڈس رہا تھا، ایک تو سانپ اپنی فطرت سے ڈستا ہے نا، علماء نے لکھا وہ اس لیے ڈس رہا تھا کہ وہ راستہ مانگ رہا تھا دیدار نبوت کے لیے۔ یہ کئی علماء نے لکھا ہے کہ وہ اپنی فطرت سے نہیں، احتجاج کر رہا تھا کہ میں نو راہ دے، میں بھی دیدار کر، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ تو کہا یا رسول اللہ آئیے۔ جب آپ اندر تشریف لائے تو اندھیرا تھا، پتہ نہیں چلا، تھوڑی سی روشنی ہوئی تو دیکھا ابوبکر کا نہ کرتا تھا نہ عمامہ۔ تو آپ نے پوچھا تیرا کرتا کدھر ہے، تیری پگڑی کدھر ہے؟ تو انہوں نے اشارہ کیا کہ یہ سارے سوراخ تھے۔ تو اللہ کے نبی کی آنکھیں چھلک پڑی، اور آپ نے ایک دم بے ساختہ کہا یا اللہ میں ابوبکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا دے۔ تو اسی وقت جبریل اترے اور آ کر کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھی سے راضی ہو چکے ہیں اور جنت میں یہ آپ کے ساتھی بھی ہیں۔ یہ خوشخبری ہے کہ یہ جنت میں آپ کے ساتھی ہیں۔ تو انہوں نے قریش نے کھوجی بلا لی، تو انہوں نے وہ انگلیاں پکڑ لی اور ان انگلیوں پہ چلتے 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 جبل سور پہنچا دیا۔ تو اللہ نے ان کے آنے سے پہلے، اور کا دہانہ بڑا ہے، ایک بیل ہو گیا، اس کے بیچ میں مکڑیوں نے جالے پھیلا دی، ایک کبوتری نے تن کے رکھ کے انڈے دے دی۔ تو ان کے جانے سے پہلے دو کام ہو چکے تھے۔ تو وہ کھوجی کیسا، حالانکہ پہاڑ پہ تو کچی زمین پہ تو پورا پاؤں لگتا ہے، پہاڑ پہ تو ایسے ایک آدھ کوئی نشانی پڑتا ہوگا۔ تو کیسا علم تھا، ان کو لا کر اس نے دروازے پہ کھڑا کر کہیے اس سے آگے کوئی۔ تو ابی بن خلف کہنے لگا تیرا دماغ خراب، یہ جالا محمد کی پیدائش سے بھی پہلے کا بنا ہوا، اور تو کہتا ہے ادھر گھس گیا، بے وقوف کہاں لے کے آ گیا؟ اب ابوبکر ڈر رہے تھے کہ یا رسول اللہ اب کیا ہوگا؟ تو آپ نے کہا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، جن کا اللہ ساتھی ہو ان کو کیا پریشانی؟ تو امیہ بن خلف نے وہیں دروازے غار کے منہ پہ بیٹھ کے اندر منہ کر کے پیشاب کیا۔ اب دونوں سامنے بیٹھے، تو آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا دیکھو اگر یہ ہمیں دیکھ سکتے تو یہ یہاں بیٹھ کے پیشاب کرتا۔ تو انہوں نے آرام سے وہاں پیشاب، وہ سامنے بیٹھے تھے دونوں، اللہ نے بیچ میں پردہ ڈال دی۔ قرآن ابوبکر صدیق کے اندر کے جذبے کو بتاتا ہے، لا تحزن، لا تحزن۔ قوم موسیٰ جب سامنے پانی اور پیچھے فرعون، تو ان کے جذبات کی ترجمانی کرتا ہے اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ۔ 40 برس کی صحبت اٹھائی ہے دو نبیوں کی، ہارون اور موسیٰ۔ وہ کلیم اللہ ہیں، پہلے رسول کلیم اللہ، رسول تو ان سے بھی پہلے تھے، کلیم اللہ پہلے کلیم اللہ ہے، اور 4 بڑے انبیاء میں سے ایک ہیں، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، نوح، اور 5ویں ہمارے نبی سب سے بڑے۔ تو جب آگے سمندر اور پیچھے فرعون، تو ان کو اپنے نبی کی کوئی فکر نہیں رہی، نہ موسیٰ علیہ السلام نہ ہارون۔ اِنَّا میں غور کرو، اور لام پہ غور کرو، ایک اِنَّا اور لام، اس کا ترجمہ میں یوں کیا کرتا ہوں کہ کہنے لگے موسیٰ تو نے مروا کے ہی چھوڑا ہمیں،
آپ کا کیا بنے گا، اب کیا ہوگا، آپ کی جانوں کو خطرہ ہے، ہم مارے گئے، ہم پکڑے گئے۔ تو آگے موسیٰ علیہ السلام نے اتنی شدت سے کہا کلا۔ کلا کا ترجمہ میں یوں کیا کرتا ہوں کہ ہو تسی اسے لیک کہ یا تسی پانی ڈوب جو جو تنو فرعون لتر مارے، لیکن ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے بچائے گا تو میری تو فعل تم بھی بچو۔ تو انا لمدرکون ان کے ذہن کی عکاسی کرتا ہے، پستی ذہن کہ صرف اپنی پڑ گئے، اور لا تحزن عکاسی کرتا ہے کہ ابراہیم ابو بکر اپنی جان کا اگر خوف ہوتا تو لفظ آتا لا تخف، انہیں غم لگ گیا اپنے نبی کا، اب میرے نبی کا کیا ہوگا۔ تو حزن اپنے لیے نہیں، اپنے دوسرے کے لیے، آپ کی اب آپ کا کیا بنے، اب میرے نبی کا کیا بنے گا، اس کیفیت کے لیے قرآن میں اس میں عظمت صدیق ہے، لا تحزن، کہ انہیں اپنا کوئی فکر نہیں تھا، انہیں فکر پڑ گیا نبی کی، تو انہوں نے کہا ان اللہ معنا، اور ان اللہ معنا صدیق کو بھی اپنے ساتھ لے لیا، تیرے میرے دونوں کے ساتھ اللہ ہے، فکر۔ موسیٰ علیہ السلام نے صرف اپنے آپ کو لیا ان کے اس جملے کی وجہ سے، ان معی رب، میرا رب میرے ساتھ۔ تو یہ اس امت اور اس امت کا فرق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دونوں لفظ قرآن میں ہیں، سبحان، کیا کمال ہے۔ میں سوچتا ہوں کتنے پست عقل لوگ تھے، اتنے معجزے دیکھ کر 4 قدم چلے تو کہنے لگے اجعلنا الہا کما لہم آلہہ، بالکل ہی بدھو تھے۔ اور اللہ کے نبی فوت ہوئے، رب ابو بکر کا خطبہ سنو، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت۔ وہ کہہ رہے ہیں اجعلنا الہا کما لہم آلہہ، موجودگی انبیاء، 2 انبیاء کی موجودگی، اور یہاں وہ دنیا چھوڑ چکے ہیں اور ان کا ایک ادنا خادم اعلان کر رہا ہے، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت۔